الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. رات ہم نے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ یوسف کی بھی تلاوت سنی اور اس کی تفسیر اور توضیح اپنے استاد اور مربی علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے سنی. سورۃ یوسف کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو اور دوست احباب کو نصیحت عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، یقیناً وہ شخص جو تقوی اختیار کر لے اور صبر کر لے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. یہ بات یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس وقت کہی تھی جب بھائیوں نے پوچھا تھا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ کی باتوں سے لگتا ہے یوسف آپ ہی ہیں. ہم نے تو اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ہم تو بھول بھلا گئے تھے، اس کو بھیڑیا کھا گیا ہوگا یا گردش زمانہ ہو گئے ہوں گے، نعوذ باللہ. بہرحال آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ وہی یوسف ہیں جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا بچپن میں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، جی میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا، میں وہی ہوں. وہذا اخی، یہ بنیامین یہ میرا بھائی ہے. تو ایک دم ان پر سناٹا چھا گیا، یار ہم نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو تقوی کی راہ پر چل پڑتا ہے نا اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی متقی شخص اور صابر شخص کی نیکی ضائع نہیں کرتا ہے. بھائیوں نے قسم اٹھا کے کہی تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، خطا کار ہم ہی تھے، ہم سے غلطی ہو گئی. بھائی جان ہم معذرت خواہ ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں. قربان جو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. بھائیو آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا. جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. جب امام الانبیاء علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہو گیا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، غزوہ احد، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، آپ علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کیا، وہ سامنے ہیں. وہ جو بچ گئے تھے، جو رہ گئے تھے، وہ سامنے کھڑے. اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح کر لیا، اب سرداری آپ کی، سردار تو پہلے بھی آپ کی، اب سارا کنٹرول مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. اب وہ جتنے بھی تھے ظالم ظلم کرنے والے، مختلف جنگوں میں لڑنے والے، لڑنے بھڑنے والے، صحابہ کرام کو شہید کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کرنے والے، آپ کو زخمی کرنے والے، سب سامنے کر. اب وہ تو گھبرائے ہوئے ہیں،
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین۔ تو یہاں اس واقعے سے جہاں اور بہت سارے ہمیں دروس حاصل ہوتے ہیں، وہاں نمبر 1 یہ درس حاصل ہوتا ہے اگر ہم تقوی کی راہ پر گامزن ہو جائیں ظاہراً و باطناً، یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے بندے کی مدد بھی فرماتا ہے، بندے کو دنیا میں مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے جو حسد کا شکار ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا محتاج کر دیتا ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، حسد کیا تھا، حسد کا شکار ہو گئے تھے، جیسا کہ ہم بار بار یہ چیز سن چکے ہیں، لیکن آخر کار وہ وقت آیا ملک مصر سے 60 سالی نکل کر کنعان تک پہنچی، جہاں یوسف علیہ السلام کا گھرانہ تھا، جہاں ان کے آبا و اجداد تھے، وہاں تک پہنچے 60 سالی۔ اب بھائی وہاں سے کنعان سے غلہ لینے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام نے پہچان لی یہ تو وہی ہے، لیکن وہ نہیں پہچان سکتے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا یہ تو میرے وہی بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اراکین پارلیمنٹ سے کہا، اپنے وزراء سے کہا ان کی خوب تم نے مہمان نوازی کرنی، ان کو کھلانا ہے پلانا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی طرف توجہ دینی۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کی مہمان نوازی کر لی، بہت اچھے مہمان نواز ثابت ہوئے، کہہ رہے ہیں انا خیر المنزلین، دیکھو میں بہترین تمہاری مہمان نوازی کرنے والا ہوں، لیکن میری ایک بات ماننا۔ بھائیوں کو تو پتہ نہیں یہ وہی ہے اللہ اکبر جن کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں ان سے، دیکھیں نا تقوی کی راہ پر چلنے کی کتنی برکات ہے، کتنا فائدہ ہے، یہ متقین پرہیزگار اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان میں کامیاب فرمایا، تقوی کے امتحان میں تقوی کا پہاڑ بن کر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آج وہی بھائی ہیں تو غلہ لینے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ کیا بات یہ ہے کہ جا رہے ہو لیکن میری ایک بات سننا، وہ جو تمہارا ایک بھائی ہے نا، پہلے پوچھا ہوگا ظاہر ہے تمہارا جو بھائی ہے، انہوں نے سارا بتایا ہوگا ہمارا بھائی بن امین ہے، جی بالکل ہے، کہا پھر ایسا کرنا اس بھائی کو بھی لے کر ہے نا جب بھی آنا۔ تو بھائیوں نے کہا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، ضرور ایسا کریں گے۔ اب دوبارہ ہے یوسف علیہ السلام نے بھائی کو رکھ لیا، بھائی کو کہا، بھائی سے خلوت میں بات کی، کہا انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں، پریشان نہیں ہوگا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے۔ اصل میں سامنے جب یہ واقعہ بتایا جا رہا تھا مکہ کے مشرک، مکی صورت ہے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہا ہے، آپ تقوی کی راہ پر گامزن ہیں، آپ کے صحابہ کرام تقوی کی راہ پر گامزن ہیں، مختلف اوقات میں آپ کے صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ آل یاسر کے پاس سے گزر کر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور میں جب یہ سورت نازل ہوئی، مکی سورت، مکہ کے دور میں، اے آل یاسر صبر کرو ان موعدکم الجنہ۔ کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، بلال رضی اللہ عنہ کو کتنی تکلیفیں پہنچی، اس دوران اس سورت کو نازل کیا گیا۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یوسف علیہ السلام کو ہم نے ایسے نکال دیا جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، بیائی نہیں، اسی طرح آپ ضرور بھی ضرور ان سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کو بھی ہم نے ضرور بھی ضرور ان سے نکالنا ہے، آپ کو سیفٹی ملے گی۔ آخرکار یہی ہوا، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا، امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں مکہ کے سلطنت بھی آئی، مکہ کے سردار بھی بنے، سردار تو پہلے بھی تھے، مکہ کی تولیت آپ کے پاس آئی۔ آخرکار وہ وقت آیا دنیا بھر نے دیکھا جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، آج وہی لوگ، اللہ اکبر، یہ وہی لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور معافی کے انتظار میں ہے کہ ہمیں معافی مل جائے، کسی نہ کسی طرح ہمیں
آج معافی مل جائے۔ وہی وقت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا دیکھیں، وہاں بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، مظلوم بن کر۔ آج یہ مکہ والے سامنے کھڑے ہوئے، یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا تھا، بتانا تھا کہ آپ تسلی رکھیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تقوی کی راہ پر گامزن ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام تقوی کی برکت سے، صبر کی برکت سے کامیاب ہوئے، آپ کو بھی اسی طرح کامیابی ملے گی۔ یہ پورا اس کا پس منظر ہے۔ تو ہمارے لیے یہ درس ہے، یہ سبق ہے کہ ہم صبر کریں، تقوی کی راہ پر گامزن رہیں۔ اس حوالے سے 2 حدیثیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب بندہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں اس طرح سے نوازتا ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں رزق عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خبیب رضی اللہ عنہ کو مکہ کے مشرکوں نے قید کر لیا، اور یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے اہل مکہ کو بد دعا دی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خاص سالی نازل فرما دے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابند سلاسل ہیں، پورے مکہ میں پھلنا نہیں پیتی، وہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہیں، لیکن قربان جاؤں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں بند ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ اس دوران بھی حارث کی بیٹی، حارث جو کافر تھا، اس کے بیٹوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا، کیونکہ انہوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے حارث کو قتل کیا تھا ایک جنگ میں، تو حارث کے بیٹے کو خبیب رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا تھا۔ حارث کی بیٹی نے کہا اللہ کی قسم خبیب جیسے عظیم قیدی ہم نے نہیں دیکھا، پورے مکہ میں پھل نامی چیز نہیں، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تر و تازہ پھل ہے جو کھا رہے ہیں، تقویٰ کی راہ پر گامزن تھے، پورے مکہ میں پھل نامی چیز نہیں۔ آج کتنی مہنگائی ہے، کتنی پریشانی ہے، اگر یہ تقویٰ میرے اور آپ کے اندر آ جائے، مہنگائی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کل تو بہت کچھ ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، خبیب رضی اللہ عنہ جیسا تقویٰ اور اگر میرے آپ کے اندر آ جائے، بھلے دنیا بھوک سے مر رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تک رزق پہنچانا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے۔ دوسرا واقعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ زمانوں میں سے کس واقعات میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سابقہ زمانے میں سے کسی زمانے میں ایک شخص رواں دواں ہے، اپنا کوئی کام جا رہا ہے، اس سے نا اچانک بادلوں سے آواز سنی، وہ ایک دم پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ بادلوں سے یہ آواز سنی، اس کی حدیقت فلانی، آج فلاں بندے کے باغ کو سیراب کر رہا ہے، بندہ ہے وہ جو بھی کام جا رہا تھا اس کو اپنا کام بھول کے وہ بادلوں کے پیچھے چل پڑا۔ آج میں دیکھو تو صحیح کیا ہے کہ پہلی بار میں بادلوں سے آواز سن رہا ہوں، بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں کے باغ کو آج سیراب کرنا ہے۔ چلتے 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 وہاں پہنچ گیا، آگے دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ پانی کے لیے راستے بنا رہا ہے۔ آخرکار بادل ایک جگہ جمع ہوئے، وہاں برسے، اور بادلوں کا جو بارش کا جو پانی ہے وہ سارا کا سارا بندے کے باغ کی طرف جا رہا ہے، ادھر ادھر بارش نہیں ہو رہی، ادھر بارش ہو رہی۔ بندہ حیران ہو گیا، یہ کیا ہو؟ ایک دم دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیسے بندے کی مدد فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے، جب بندہ اللہ کے لیے ہو جائے، جب بندہ مخلص ہو جائے، بھلے دنیا میں جو مرضی ہو رہا ہے لیکن اللہ نے اپنے اس بندے کی مدد فرمانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو۔ یہ بندہ حیران، جا کر اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بولا میرا فلاں نام ہے، وہی نام جو بادلوں سے سنا تھا۔ یار یہ نام تو میں نے بادلوں سے سنا ہے، تمہارا یہ نام ہے؟ آج تم سے پوچھ کر رہوں گا کہ تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باغ کو سیراب کرنے کے لیے بادل بھیجے؟ دیکھو تمہارے سامنے ہے، ادھر ادھر بارش نہیں ہو رہی، تمہارے باغ کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش کو یہ سلسلہ طے فرما دیا۔ کیا پوچھتے ہو تو میں بتا ہی دیتا ہوں، میرا یہ جو باغ ہے دیکھ رہے ہو، اس کے پھل کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے کرتا ہوں؟ 3۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غربا مساکین کے لیے نکالتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، تیسرا حصہ اس باغ کی آبیاری میں لگاتا ہوں۔ کہا یہی وجہ ہے تم
تم اللہ کے راستے میں سے ایک حصہ خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے 2 حصے تمہیں دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی بندوبست فرما دیا تمہارے باغ کو آباد رکھنے کا، آباد کرنے کا۔ تو اس واقعے سے ہمارے لیے درس ہے، یہ سبق ہے، جب بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ تقویٰ کی راہ پر گامزن ہو کر، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔